بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فصل فی اللبس ویحرم لبس الحریر ولو بحائل بینہ وبین بدنہ علی المذہب الصحیح وعن الإمام إنما يحرم إذا مس الجلد قال في القنية وهي رخصة عظيمة في موضع عمت به البلوى أو في الحرب فإنه يحرم أيضا عنده وقال يحل في الحرب على الرجل للمرأة إلا قدر 4 أصابع كأعلام الثوب مضمومة وقيل منشورة وقيل بين وظاهر المذهب عدم المتفرق ولو في عمامة كما بسط في القنية. آج سے جو ہمارا درس شروع ہو رہا ہے کتاب الحظر والاباحہ کا، اس میں وہ حصہ اب آ رہا ہے جس کا تعلق لباس و پوشاک سے ہے، پہننے سے ہے۔ اس میں آئے گا کہ کس طرح کے کپڑے پہن سکتے ہیں، کس طرح کے نہیں پہن سکتے ہیں، ریشم کے کپڑوں کا حکم کیا ہوگا، مکس ریشم ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا، مختلف طرح کے جو رنگوں کے کپڑے ہوتے ہیں ان کا رنگ ان کو پہننا کیا ہوگا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے لباس کے سلسلے میں کوئی مستقل لباس نہیں دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مستقل لباس نہیں دیا ہے کہ آپ کو جبہ پہننا ہے، آپ کو لنگی پہننا ہے، آپ کو کرتا پہننا ہے، آپ کو پیجامہ پہننا ہے، آپ کو پتلون پہننا ہے، آپ کو کوٹ پہننا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی شریعت نے کوئی ہمیں تحدید نہیں کی ہے۔ اس سلسلے میں شریعت نے ہر آدمی کو آزادی دی ہے، وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنے عرف کے اعتبار سے کپڑے پہن سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ البتہ چند اصولی باتیں ہیں، مثلا وہ کپڑا ایسا ہو جو ساتر ہو، سمجھ رہے ہیں، جسم کو چھپانے والا ہو۔ وہ کپڑا ایسا نہ ہو جس میں گھمنڈ آدمی کے اندر پیدا ہو، تکبر پیدا ہو، خیالہ پیدا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ایسا کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے جس سے آدمی کی فقیری اور مسکینی ظاہر ہو، اس کا کیا کہتے ہیں، اس کے ذریعے اس کا وقار مجروح ہوتا ہو، ایسے کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے۔ اور رنگوں کے سلسلے میں بھی وہ رنگ یا وہ کپڑے جو خواتین کے رنگوں سے مشابہت رکھتے ہوں، یا خواتین کے کپڑوں سے مشابہت رکھتے ہوں، یا کسی خاص مذہب کا وہ کپڑا ہو، یا خاص مذہب کی پہچان ہو، تو اس قسم کے کپڑوں سے ممانعت کی گئی ہے۔ تو یہ دائرے تو بتا دیے گئے ہیں، لیکن خاص کپڑے کی تعین نہیں کی گئی ہے۔ البتہ ہمارے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ وہ کپڑا پہننا زیادہ اچھا ہوتا ہے جو اس دور کے اور اس علاقے کے صالحین کا لباس ہو، اہل اللہ کا لباس ہو، اہل علم کا لباس ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ترکی میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں کے اہل اللہ کا لباس دوسرا ہے، وہاں بڑے سے بڑے بزرگ دوسرے انداز سے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں وہاں کے بزرگ چلے آئے تو لوگ مذاق اڑانے کے دیکھیں کیسا کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ آپ مصر چلے جائیں تو وہاں کے اچھے اچھے بزرگ نیک لوگ بھی ان کے کپڑے دوسرے ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ سعودی میں چلے جائیں وہاں دوسرے طریقے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، یہ بات ہو گئی، سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ تو اس طریقے سے کپڑا کا جہاں تک مسئلہ ہے، کرتا پیجامہ جو آدمی کا ہونا چاہیے تو اس کا اوپر کا جو حصہ ہونا چاہیے کرتے وغیرہ کا، وہ آدمی کا نصف پنڈلی تک کے ہونا چاہیے،
اور جو آستین ہو وہ انگلیوں کے برابر ہونا سنت ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے کپڑے پہننا جس سے زیب و زینت کا اظہار ہوتا ہو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن تکبر اور گھمنڈ پیدا نہ ہوتا ہو۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں کپڑا پہننے سے آدمی کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے اور فلاں کپڑا پہننے سے تکبر نہیں پیدا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ وہ کپڑا پہننے سے پہلے اس کی جو کیفیت تھی وہی کیفیت اس کپڑے کو پہننے کے بعد ہو تو سمجھ جائیں کہ تکبر نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ چند ابتدائی باتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اب چلتے ہیں اصل موضوع کی جانب۔ فصل فی اللبس، پہننے اوڑھنے کے آداب کے سلسلے میں، پہننے اوڑھنے کے سلسلے میں یہ فصل ہے۔ یحرم لبس الحریر ولو بحائل بینہ وبین بدنہ علی المذہب الصحیح، ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، ولو بحائل، چاہے حائل ہی کیوں نہ ہو، کپڑے کے درمیان اور آدمی کے درمیان کوئی چیز، چاہے کپڑے اور آدمی کے درمیان کوئی حائل ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا ریشم کا پہننا مکروہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کپڑا پہنوں کہ اندر تو جو بدن سے ٹچ کپڑا ہے وہ دوسرا رہے اور اوپر سے ریشم کا پہن لیتا ہوں جو بدن سے ٹچ نہ ہونے پائے، تو اس کا پہننا بھی حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بدن سے چاہے وہ کپڑا ٹچ ہو رہا ہو چاہے ٹچ نہ ہو رہا ہو، بدن سے چاہے لگ رہا ہو چاہے اس کے اور کپڑے کے درمیان کوئی حائل ہو، بہر دو صورت ریشم کا پہننا مردوں کے اوپر حرام ہے۔ علی المذہب الصحیح، صحیح قول کے مطابق، مذہب صحیح کے مطابق، مفتہ بہ قول کے مطابق دونوں صورتوں میں پہننا حرام ہے۔ وعن الامام، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انما یحرم اذا مس الجلد، کہ ریشم کا کپڑا پہننا اس وقت حرام ہے جبکہ وہ بدن سے ٹچ کر رہا ہو، بدن سے مس کر رہا ہو۔ قال فی القنیہ، قنیہ نے فرمایا ہے، وہی رخصت عظیمۃ فی موضع عمت بہ البلوى، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول میں بڑی رخصت ہے ان مقامات کے لیے جہاں پر ریشم کے کپڑے پہننے کا عموم بلوہ پایا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب مفتہ بہ قول یہ ہے نہیں، مفتہ بہ صاحبین کا قول ہے جو کہ اوپر منقول ہوا ہے مذہب صحیح کے حوالے سے، تو اس رخصت کی کوئی ضرورت نہیں باقی بچتی ہے۔ کیا خیال؟ جب اس پر فتویٰ ہی نہیں امام صاحب کے اس قول پر، فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، چاہے زیادہ سے زیادہ لوگ پہنتے ہوں چاہے کم سے کم لوگ پہنتے ہوں، بہرحال دوسرے کپڑے اگر آدمی کے پاس پہننے کو موجود ہے، ستر چھپانے کو موجود ہے، تو پھر صاحبین کا جو اصلی مسلک ہے اور جو مفتہ بہ ہے وہ یہ ہے کہ چاہے بدن سے ٹچ ہو رہا ہو کپڑا چاہے ٹچ نہ ہو رہا ہو، بہر دو صورت آپ کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ آپ آسانی کے لیے سمجھ سکتے ہیں کہ ریشم کے کپڑے کی نہ بنیان پہن سکتے ہیں اور نہ ہی ریشم کے کپڑے کا سویٹر پہن سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سویٹر آدمی پہنتا ہے، جاکٹ پہنتا ہے تو بدن سے ٹچ نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور آدمی بنیان پہنتا ہے تو ٹچ ہوتا ہے، تو نہ بنیان پہننا جائز ہے اور نہ ہی سویٹر پہننا جائز ہے۔ یہ ہو گیا یحرم لبس الحریر ولو بحائل، دونوں کی مثال اس میں آ گئی ہے۔ ٹھیک، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ او فی الحرب، اور جنگ یا جنگ کے اندر بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ سمجھے؟ ولو بحائل او فی الحرب،
حائل ہو تو بھی جائز نہیں ہے، جنگ میں ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ أَيْضًا عِندَهُ، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنگ کی حالت میں بھی ریشم کا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ وقال یحل فی الحرب، اور صاحبین نے فرمایا کہ جنگ میں پہننا جائز ہے ضرورت کے لیے۔ تو یہ دیکھیے صاحب کتاب نے عجیب بات لکھی ہے، پہلے مسئلے میں یعنی علی المذہب تک کے لے لیا ہے صاحبین کا قول، اور او فی الحربی میں لے لیا امام ابو حنیفہ کا قول۔ حالانکہ دونوں صورتوں میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر نہیں ہے، بلکہ فتویٰ کس پر ہے؟ صاحبین کے قول پر ہے، او فی الحربی والے کے اندر بھی اور اس میں بھی۔ یعنی جنگ کی حالت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ نہیں پہننا جائز ہے، لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ پہننا جائز ہے۔ تو جنگ کے حالت میں پہننے کا جواز بھی صاحبین کا قول ہے، اور غیر جنگ میں جو ہے حائل اور غیر حائل درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یہ صاحبین کا قول ہے، اور انہی دونوں قولوں پر فتویٰ ہے۔ علی الرجل، آدمی پر پہننا حرام ہے، للمرأتی، عورت پر نہیں، للمرأتی، عورت پر نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حائل اور بغیر حائل کے دونوں صورتوں میں مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے، عورتوں کے لیے دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ اسی طرح جنگ کی حالت میں مردوں کے لیے کپڑا پہننا جائز ہے، اور عورتوں کے لیے بھی کپڑا پہننا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ الا قدر 4 اصابع كاعلام الثوب مسمومۃ وقیل منشورۃ، سوائے 4 انگلیوں کے برابر، الا قدر 4 اصابع، سوائے 4 انگلیوں کے برابر، کہ 4 انگلیوں کے برابر اگر ریشم لگا ہوا ہے تو مردوں کے لیے بھی وہ کپڑا پہننا جائز ہے، مردوں کے لیے بھی ریشم کا کپڑا۔ الا 4 کا جو استثناء کیا ہے علی الرجل سے کیا، للمرأة سے نہیں کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ الا قدر 40 کا استثناء ہے، للمرأة سے نہیں ہے، بلکہ یحلم لبس الحریر علی الرجل سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ مردوں کے لیے بھی 4 انگل کا پہننا جائز ہے، 4 انگلیوں کے برابر پہننا جائز ہے۔ کاعلام الثوب، جیسے کہ کپڑے پر بوٹیاں بنی ہوئی ہوں، بوٹی جانتے ہیں نا، پھول بوٹے بنوا لیتے ہیں لوگ، پہلے چلتا تھا، آج کل بہت کم ہو گیا۔ آج سے 10 سال پہلے مولوی لوگ خوب پہنتے تھے بوٹیاں بنوا کے۔ بطور خاص یہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں وہ تو ماشاءاللہ ابھی بھی پہنتے ہیں۔ تو کاعلام الثوب، جیسے کہ کپڑے پر بوٹیاں ہونا، تو اگر 4 انگل کی، 4 انگلی کے برابر اگر بوٹی بنی ہوئی کپڑے کے اوپر نقش و نگار بنا ہوا ہے تو جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات واضح؟ یحرم لبس الحریر سے لے کر کاعلام الثوب تک کے سمجھ میں آیا؟ جی، اب آگے ہے کہ یہ جو انگلیاں ہوں گی تو یہ 4 انگلیاں کھلی کھلی یا بند بند؟ 4 انگلیاں سے جو ناپیں گے آپ تو یہ انگلیاں کیسی، لمبی لمبی کھلی ہوئی ہوں گی یا بند ہوئی ہوں گی؟ کہتے ہیں کہ الا قدر اصابع کاعلام الثوب مضمومۃ، لکھا ہے کہ 4 انگلیاں بند بند ہونی چاہیے، بالکل لمبی لمبی پھیلی پھیلی نہیں۔ وقیل منشورۃ، اور ایک قول یہ ہے کہ پھیلی ہوئی ہوں۔ سمجھ رہے؟ ایک قول، پہلا قول کیا ہے؟ مضمومۃ، 4 انگلیاں ملا کے ان کو ناپنا ہے، پھیلا کے نہیں ناپنا ہے، پھیلا کے تو مانو کہ 1 کنٹل کا ہو جائے گا۔ کاعلام الثوب مضمومۃ، انگلیوں سے جب 4 انگلیوں کے برابر آپ ناپیں گے تو انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے دوسرے میں۔ وقیل منشورۃ،
اور دوسرا قول یہ کہ انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں تو بھی گنجائش ہے. وقیل بینا بینا، اور ایک قول یہ ہے کہ درمیانی درمیانی ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی نہ بہت زیادہ ملی ہوئی. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ 3 قول آئے ہیں کہ 4 انگلیوں کے برابر پھول بوٹے ریشم کے بنا کر پہننے کی اجازت دی گئی ہے. ریشم کے 4 انگلیوں کے برابر پھول بوٹے بنا کر آدمی بھی کپڑا پہن سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 4 انگلیاں ہیں تو کیسے ہوں گی؟ بالکل ملا کے ناپنا ہے یا پھیلا کے ناپنا یا کیسے ناپنا ہے؟ تو اس سلسلے میں 3 قول آپ کے پاس آئے. پہلا قول آیا مضمومتن کا آیا کہ یہ جو انگلیوں سے آپ ناپیں گے تو 4 انگلیاں ملا کے ناپیں گے. وقیل منشورہ، دوسرا قول آیا کہ 4 انگلیوں کو پھیلا کے ناپیں گے. اور تیسرا قول آیا بینا بینا، نہ پھیلا کے نہ سمٹا کے، یعنی دونوں کے درمیان، نہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوں نہ بہت زیادہ چپکی ہوئی ہوں، درمیان سے آپ ناپیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن پہلا جو قول ہے وہی اصلی قول ہے اور وہی مفتہ بھی ہے. مضمومہ والا جو قول ہے وہی اصلی قول ہے، وہی مفتہ بھی قول ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک کپڑے کے اوپر اگر کئی پھول بوٹے بنے ہوئے ہوں تو؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی کپڑے کے اوپر اگر کئی پھول بوٹے بنے ہوئے ہوں 4 انگل کے 4 انگلیوں کے برابر، تو اب کیا کریں گے؟ کیا سب کو ایک ساتھ جوڑ کے 4 انگل ہونا چاہیے یا ہر ایک کو کی اجازت ہوگی 4 کی؟ تو کہا ہے اس کے بارے میں جی ہاں، فی حالت الحرب ام غیرہ، دونوں میں چلے گا. یہ جو 4 انگل والی جو بات ہے یہ سب جگہ ہے، نارمل زندگی میں اس کو پہن سکتے ہیں اتنا کر کے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی کپڑے پہ مولانا، ارے پریشان نہ ہو اسحاق شریف، ابھی آگے ساری بات آ رہی، جبہ قبہ کی سب بات آ رہی، کیوں پریشان ہو؟ ابھی تو درس شروع ہی ہوا ہے پہننے اوڑھنے کے بارے میں. عین ممکن ہے کہ آپ کے سارے اشکالات آگے حل ہوتے چلے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اگر کسی کے سوال کا بر وقت جواب نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں، مطلب یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن وہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہاں کیا کہہ رہا ہوں میں کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی کپڑے میں کئی پھول بنے ہوئے ہوں تو سب پھولوں کو جوڑ کے 4 انگلی کے برابر ہونا چاہیے یا ہر ایک کو 4 چل جائے گا؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جیسے مولانا صاحب جبہ پہنے ہوئے ہیں تو جبہ آپ پہن کے جاتے اس پہ فقہا نے ہمارے اجازت دی کہ 4 انگل کے آپ بنوا سکتے ہیں. تو اب آپ مولانا صاحب نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، جب 4 انگلیوں کے برابر بنوانے کی اجازت ہے تو پورے جبے میں 20 پھول بنوا دیتے ہیں. اب پورے جبے میں 20 پھول بنوا دیے تو کپڑا ہی کہاں رہے گا اس کے اندر؟ اب سنیے مسئلہ کیا ہے. وظاہر المذہب عدم جمع المتفرق ولو فی امامۃ کما بسط فی القنیہ، اور ظاہر مذہب یہ ہے کہ متفرق جگہوں پر اگر پھول بنے ہوئے ہیں تو ان کو جمع نہیں کیا جائے گا. وَلَوْ فِي عِمَامَةٍ، چاہے ایک ہی امامے کے اندر کئی پھول کیوں نہ ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہر ایک میں 4 انگلی چل جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ سب کو جوڑ کر کے نہیں کرنا ہے. اگر آپ کے کپڑے میں 5 پھول بھی بنے ہوئے ہیں لیکن ہر ایک پھول 4 انگلی سے زیادہ کا نہیں ہے تو چل جائے گا. عدم جمع المتفرق، مختلف جگہوں پر اگر پھول بنے ہوئے ہیں تو ان سب کو نہیں جمع کیا جائے گا بلکہ ہر ایک اپنی الگ حیثیت ہوگی. ہر ایک میں 4 انگل چل جائے گا. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلے میں بڑی اہم بات لکھی ہے کہ پھول اس طور پر بنے ہوئے ہوں کہ پھولوں کا غلبہ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ پھولوں کا غلبہ نہ ہو، ان بوٹیوں کا غلبہ نہ ہو، یعنی دیکھنے والا دور سے ریشم نہ سمجھے. اصل کپڑا نمایاں ہو، پھول اس کے تابع ہوں تو چلے گا.
اور اگر اتنے زیادہ پھول آدمی نے بنوا لیے ہیں چار چار کے چار 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 کر کے، لیکن ہاں ابھی بتا رہے ہیں اتنے زیادہ پھول بنوا دے خالی پھول ہی پھول نظر آتا ہے، اس کے اندر کپڑا نظر ہی نہیں آتا ہے، تو پھر یہ مقصد کے خلاف ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی جو اجازت دی گئی ہے تبعن کے تابع ہونے کے طور پر اجازت دی گئی ہے. اور ایک روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس پر ایک جگہ پر تشریف رکھتے تھے، اور وہاں پر 4 ہاتھ کے برابر ریشم 4 ہاتھ کہہ رہے ہیں 4 انگلی کے برابر ریشم لگا ہوا تھا. تو اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے جہاں پر 4 انگلی کے برابر ریشم لگا تھا. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ 4 انگلی تک کی اجازت ہے. اب ایک صاحب نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ انگلیوں میں جو مراد ہوگا تو طول ہوگا یا عرض کا ہوگا؟ طول کا مراد ہوگا یا عرض کا ہوگا؟ تو اب یہ ہے کہ اس میں طول و عرض دونوں کو دیکھ لیں گے. جس طرح آپ انگلی سے ناپے، جیسے کپڑا کھڑا ہوتا ہے تو آپ کی انگلیاں جو کھڑی ہوں تو اوپر سائز میں ہوں، اور چوڑائی کی جانب آپ کی انگلی چوڑائی کی طرف ہونی چاہیے. تو اس میں بہت زیادہ تخصیص تو نہیں کی گئی ہے، لیکن ایک نارمل آدمی کی جو انگلی ہوتی ہے اس اعتبار سے لمبائی چوڑائی دیکھ کر آپ کر سکتے ہیں. یعنی دونوں کا اعتبار کیا گیا ہے، دونوں کا اعتبار کیا گیا ہے. جی چلیں اب آگے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وظاہر المذہبی عدم جمع المتفرق سمجھ میں آئی؟ اور اس کے ضمن میں نے جو علامہ شامی کی بات کی وہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی علامہ شامی نے بات لکھی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر متفرق مقامات پر پھول بنے ہوئے ہیں تو سب کو جوڑ کر 4 انگل نہیں ہے، بلکہ ہر ایک 4 4 انگلی کے برابر اگر ہے تو چل جائے گا. لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ پھولوں کی اکثریت پھولوں کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے کپڑے پر. اصل جو کپڑا ہے جو یعنی ریشم کے علاوہ وہ کپڑا غالب ہونا چاہیے اور پھول مغلوب ہونے چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے 1 میٹر کپڑا ہے، 1 میٹر میں اگر آپ 3 4 پھول بناتے ہیں، 5 پھول بنا دیں تو چل جائے گا. لیکن معلوم ہو کہ 1 میٹر میں آدھے میٹر سے زیادہ آپ نے پھول ہی پھول بنا دیا ہے تو پھر تو خالی اس میں زیادہ حصہ ریشم کا ہو گیا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ریشم اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ریشم ہی زیادہ نظر آئے. سمجھ رہے ہیں؟ لکھا کہ وَإِن زَادَتْ بِالْجَمْعِ مَا لَمْ يُرَ كُلُّهُ حَرِيرًا، جمع کرنے سے اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ پورا ریشم ہی نظر آنے لگے. اگر پورا ریشم ہی نظر آتا ہے دیکھنے میں تو پھر اتنے کی اجازت نہیں ہوگی، پھر تابع اصل ہو جائے گا. وَحَكَمَ بُسِطَ فِي الْقُنْيَا، جیسا کہ قنیہ میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. وفیہا، اور قنیہ ہی کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امامتن طرزہا قدر 4 اصابع من ابریسم من اصابع عمر رضی اللہ عنہ وذالک قیس الشبرین یرخص فیہ. یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ قنیہ ہی میں ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ امامتن طرزہا قدر 4 اصابع، ایک امامہ ہے جس میں نقش و نگار بنایا گیا ہے 4 انگلیوں کے برابر. جس میں نقش و نگار بنا ہوا ہے 4 انگلیوں کے برابر. من ابریسم، ریشم سے، ریشم کے کپڑے سے یا ریشم کے دھاگے سے 4 انگلیوں کے برابر بنایا گیا ہے. اور یہ انگلیاں کیسی ہیں؟ من اصابع عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلیوں کے برابر. حضرت عمر کی انگلیوں کے برابر ریشم کے کپڑا، ریشم کے دھاگے کا 4 بنا ہوا، 4 انگلیوں کے برابر پھول بنا ہوا ہے. اب کہتے ہیں وَذَالِكَ قِيسُ الشِّبْرِينَ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 4 انگلیاں ہم لوگوں کے کتنے برابر ہو جاتی ہیں؟ کتنا ہو جاتے ہیں؟ شبر کس کو کہتے ہیں؟ بالشت. ہم لوگوں کی بالشت کے برابر ہو جاتا ہے. تو مسئلہ لکھا یرخص فیہ،
قنیہ وہاں لکھا کہ اس کے اندر رخصت ہے، یہ بھی درست ہے۔ تو اب اس مسئلے سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر چار انگلی نہیں بلکہ اگر ایک بالشت کے برابر بھی ہو تو اس کی گنجائش ہوگی، ایک بالشت کے برابر تو بھی گنجائش ہوگی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اس پر آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے بنوایا ہو تو مبتلا بھی تو اپنے ہاتھ کا اندازہ کر سکتا ہے، لیکن ہم لوگوں کی انگلیاں چھوٹی چھوٹی چننی ہوتی ہیں، ہم لوگ حضرت عمر کے برابر پہننے لگیں گے تو پھر آپ کو ہاتھی کا کپڑا آپ کو چوہے کو پہنانا پڑے گا۔ تو یہ ایک استثنائی مسئلہ ہے، اس کے مطابق حکم نہیں لگا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ قنیہ کے اندر جو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یرخص فیہ، اس کے اندر انہیں رخصت دی ہے، تو اس بات کو، اس رخصت کو ہم اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ نارمل آدمی جو ہے یا مبتلا بھی جو ہے، اس کی 4 انگلیوں کے برابر اگر پھول بنا ہوا ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ آدمی ہے خود 2 فٹ کا، 5 فٹ کا، اور پہن رہا ہے 20 فٹ کے آدمی کا کپڑا، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو زیب نہیں دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انگلیاں اتنی لمبی لمبی، اتنی موٹی موٹی تھیں کہ ہم لوگوں کے جو ہے ان کی 4 انگلیاں اور ہم لوگوں کے ایک بالشت برابر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وَقَضَى الْمَنْسُوجُ بِذَهَبٍ يَحِلُّ إِذَا كَانَ هَذَا الْمِقْدَارِ يعني 4 أصابع وَإِلَّا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ۔ ابھی تک آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر 4 انگلی کے برابر ریشم لگا ہوا ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ اب مسئلہ آ رہا ہے کہ 4 انگلی کے برابر اگر سونے کے تاروں سے سلائی ہوئی ہو تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَقَضَى الْمَنْسُوجُ بِذَهَبٍ، یہی حکم ہے اس کا بھی، اس کپڑے کا بھی، کہ جس میں جس کی بنائی ہوئی ہو سونے کے تار سے، یحلو، اس کا پہننا جائز ہے، اذا کان ھذا القدر یعنی 4 اصابع، اگر وہ اسی مقدار میں ہو یعنی 4 انگلیوں کے برابر ہو۔ اگر 4 انگلیوں کے برابر سونے کے تار سے یا چاندی کے تار سے کپڑے پر نقش و نگار بنایا گیا ہو، پھول بوٹا بنایا گیا ہو، تو جس طریقے سے ریشم میں 4 انگلی کی اجازت ہے ویسے ہی سونے اور چاندی کی 4 انگلی کے برابر اجازت ہے۔ لیکن یہ سارے حکم مردوں کے لیے ہیں، عورتیں بالکل آزاد ہیں اس سلسلے میں، وہ کچھ بھی پہن سکتی ہیں۔ عورتیں اگر سونا کھانا چاہیں تو وہ کھانے کے لیے سونا بھی دے سکتے ہیں، مرد نہیں کھا سکتا ہے۔ وَإِلَّا لَا، ورنہ نہیں، یعنی 4 انگلیوں سے زیادہ اگر ہو جاتا ہے تب تو اس کی گنجائش نہیں ہے، مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ زیلعی نے یہ بات لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اگر یہاں تک کے بعد اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا ہم۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی، اور کہتے ہیں کہ وفل مجتبہ، مجتبہ میں لکھا ہے العلم فی الامامۃ فی موضعین او اکثر یجمع وقیل لا۔ مجتبہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عمامے میں اگر بوٹی بنی ہوئی ہے، کوئی پھول بنا ہوا ہے، فی موضعین، 2 مقامات پر، او اکثر، یا 2 سے زائد مقامات پر، یجمع، تو ان سب کو جمع کر کے 4 انگلی کے برابر دیکھا جائے گا۔ وقیل لا، اور دوسرا قول ہے کہ نہیں، جمع نہیں کیا جائے گا۔ اور ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفتہ بھی قول یہی ہے، عدم جمع المتفرق۔ کیا خیال؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مجتبہ والے نے جس کو صیغہ تمریض سے ادا کیا ہے قیلہ کے ذریعے سے، وہی مفتہ بھی قول ہے، اور جس کو اصلی قول کے طور پر جمع کیا لکھا ہے وہ مفتہ بھی قول نہیں ہے، جیسا کہ ابھی اوپر آپ پڑھ چکے ہیں، اوپر آیا نا کہ وظاہر المذہب عدم جمع المتفرق۔ آملہ پر سونے کا ورق لپیٹ کر لوگ کھاتے ہیں،
اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آملہ پر سونے کا ورق لپیٹ کر لوگ کھاتے ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات تو سونے کا ورق کوئی اس دور میں کھا ہی نہیں سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، الا ہے کہ کوئی کروڑ پتی ہو تو الگ بات ہے، اگر کوئی کروڑ پتی ہو تو سونے کا کھائے تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں سونا واقعی سونے کے بھاؤ بک رہا ہے تو وہاں کوئی آدمی کھا پائے گا اس کو بھلا؟ آپ خود سوچئے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ عموماً لوگ کھاتے نہیں، جو کھاتے ہیں وہ نقلی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جو کھاتے ہیں وہ نقلی ہوتا ہے، اس میں کیمیکل کا اور دوسری چیزوں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، سونا بقدر نام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی واقعی سونا کھاتا ہے اور اس کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اور اس کے کھانے کا عرف ہے تو کھانے کے طور پر اس کو استعمال کر سکتا ہے وہ، لیکن سونا کوئی کھا ہی نہیں سکتا، اس کو ہضم ہی نہیں ہوگا آدمی کو جب تک اس کو کیمیلائز نہ کیا جائے، اس میں کوئی چیز ملائی نہ جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سونے میں فی نفسی ہی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ پیٹ اس کو ہضم کر سکے۔ اچھا ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ بچوں کو یہ کپڑے پہنانے کا حکم کیا ہوگا؟ یہ جو مردوں کے لیے آ رہی بات، تو اس میں اگر لڑکی ہے تو لڑکی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کو سونا چاندی ریشم سب پہنا سکتے ہیں، لیکن بچہ ہے تو بچہ اصلاً تو احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہوتا ہے، لیکن بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہیں نہ پہنائی جائیں، تاکہ اس کے اندر غلط چیزوں کی ذہنیت نہ پیدا ہونے پائے اور وہ چیزیں ان چیزوں کا وہ عادی نہ ہو۔ چلیے، وفیہ اور مشتبہ ہی کے اندر لکھا ہوا ہے، وعن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی امامۃ علیہا علم من قصب فضۃ قدر ثلاث اصابع لا بأس ومن ذهب یکرہ۔ اور مشتبہ ہی میں لکھا ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بات مروی ہے کہ کوئی امامہ ہے جس پر چاندی کے تاروں سے 3 انگلیوں کے برابر کوئی بوٹا بنا ہے، لا بأسا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ومن ذہب اور اگر سونے سے ہے تو مکروہ تحریمی ہے، وقیل لا یکرہ دوسرا قول یہ کہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، اور یہی قول مفتیٰ بھی ہے۔ اصل دیکھیے صاحب کتاب میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کا ایک خاص مزاج یہ ہے کہ یہ کئی طرح کے اقوال کو پیش کر دیتے ہیں تاکہ طالب علم جو ہے مفتی بن رہا ہے اس کے سامنے کئی طرح کے اقوال آ جائیں، پھر اس میں سے اس کو مفتیٰ بھی معلوم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ مختلف کتابوں کو دیکھیں، مختلف طرح کی باتیں آپ کو کنفیوز ہو جائیں، اس لیے یہ خود کوشش کرتے ہیں کہ مختلف کتابوں کے حوالے سے مختلف طرح کے اقوال کو نقل کر دیتے ہیں۔ البتہ استاذ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ان میں سے مفتیٰ بھی کی نشاندہی کر دے۔ تو جیسے میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں کہ یہاں پر کئی اقوال تو آتے ہیں، جیسے ابھی اوپر ہی آیا کہ 3 انگلیوں کے جوڑنے کے بارے میں، تو مضمومہ ہوگی یا منشورہ ہوگی یا بین ہوگی، تینوں کو انہوں نے نقل کر دیا، فیصلہ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اقوال نقل خالی کر دیتے، فیصلہ نہیں کرتے، وہ استاذ کی بھی ذمہ داری کو بتائے۔ ایسے بوٹے کے بارے میں اس کو جوڑا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ایک قول انہوں نے بتایا کہ عدم جمیل متفرق، دوسرا بتایا ہے کہ یجمع، تیسرا بتایا قیل لا، اب چوتھا بتا رہے ہیں کہ سونا ہو تو کیا ہوگا، چاندی ہو تو کیا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کئی اقوال اس لیے جمع کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں تاکہ ہر قول پر آپ کی نظر پڑ جائے اور آپ کے ذہن میں ہر طرح کے قول آ جائیں، پھر اس کے بعد اس میں مفتیٰ بھی قول کون سا ہے وہ آپ مد نظر رکھیں اپنے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی، تو کیا کہا کہ مشتبہ ہی کے اندر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک امامہ جس پہ بوٹا بنا ہوا ہے من قصب فضۃ چاندی کے تار کا، قدر ثلاث اصابع 3 انگلیوں کے برابر، تو امام صاحب نے فرمایا لا بأس کوئی حرج نہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ ومن ذہب یکرہ اور اگر چاندی کا ہو تو سونے کا ہو تو کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے۔ وقیل لا یکرہ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، اور یہی قول مفتیٰ بھی ہے، یعنی سونے کا ہو تو بھی، چاندی کا ہو تو بھی، ریشم کا ہو تو بھی،
ان تینوں میں سے کسی سے بھی پھول بوٹا بنایا گیا ہو اور وہ 4 انگلیوں کے برابر ہے تو مکروہ تحریمی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہوگا تو مکروہ تحریمی ہوگا. ٹھیک ہے. وفیہ، اور مشتباہی کے اندر لکھا ہوا ہے تکرہ الجبۃ المکفوفۃ بالحریر. وفیہ، اور مشتباہی کے اندر لکھا ہے کہ تکرہ الجبہ، ایسا جبہ پہننا مکروہ تحریمی ہے، المکفوفۃ بالحریر، جس کے اطراف میں ریشم کا کپڑا لگا ہوا ہو، جس کے اطراف میں، جس کے کنارے کنارے کیا ہے، ریشم کا کپڑا لگا ہوا ہو، تو ایسا جبہ پہنا مکروہ تحریمی ہے. قلتو، میں کہتا ہوں. قلتو کا قائل کون ہے؟ یہی صاحب مجتبی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ابھی علامہ حسکفی اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں، علامہ حسکفی نہیں، علامہ حسکفی بعد میں کہیں گے. یہ 2 جگہ قلتو آ رہا ہے، پہلے قلتو آ رہا ہے پھر قلتو آ رہا ہے. ان دونوں کے قائل صاحب مجتبی ہی ہیں. یعنی صاحب مجتبی نے جبہ مکفوفہ کا حکم لکھنے کے بعد فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ قلتو، میں کہتا ہوں، وَبِهَذَا ثَبَتَ كَرَاهَةُ مَا اعْتَادَهُ أَهْلُ زَمَانِنَا مِنَ الْقُمُصِ الْبَصْرِيَّةِ وَفِيهِ الْمُرَخَّصُ الْعَلَمُ فِي أَرْضِ الصَّوْبِ. تو صاحب مجتبی کہتے ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ لکھا کہ وَفِيهِ تُكْرَهُ الْجُبَّةُ الْمَكْفُوفَةُ بِالْحَرِيرِ، کہ ایسا جبہ جس کے کنارے کرانے پر، جس کے اطراف میں ریشم لگا ہوا ہو، اس کا پہننا مکروہ تحریمی ہے. اس مسئلے کو لکھنے کے بعد صاحب مجتبی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ وَبِهَذَا، اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے، یعنی تکرہ الجبۃ المکفوفہ کو دیکھتے ہوئے، وَبِهَذَا، اس مسئلے کی روشنی میں، ثبت کراہت، اس کپڑے کی کراہت بھی ثابت ہوتی ہے جس کو ہمارے زمانے کے بہت سے لوگ بصری کپڑوں میں سے پہنتے ہیں. یعنی بصرہ سے جو کپڑے آج کل آ رہے ہیں ہمارے زمانے میں، ہمارے علاقے میں، جس کے کنارے کنارے ریشم کے دھاگے لگے ہوتے ہیں، ریشم کے کپڑے لگے ہوتے ہیں، تو جس طریقے سے جبہ مکفوفہ کو پہننا ہمارے فقہ نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، ویسے ہی ہمارے زمانے کے ان کپڑوں کو پہننا بھی مکروہ تحریمی ہے. اتنی بات واضح ہوئی. اب جبہ مکفوفہ کا حکم کیا ہوگا ابھی ہم بتائیں گے آپ کو. انہوں نے جتنا کہا اتنا سن لیجیے آپ پہلے. انہوں نے جتنا کہا اتنا پہلے سن لیجیے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی جی مشائخ. قلتو سے دوبارہ، قلتو، میں کہتا ہوں، یعنی صاحب مجتبی کہتے ہیں. صاحب مجتبی نے وفیہ تکرہ الجبہ والی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں، وَبِهَذَا ثَبَتَ كَرَاهَةُ مَا اعْتَادَهُ أَهْلُ زَمَانِنَا، جبہ مکفوفہ والے حکم ہی سے ان کپڑوں کی کراہت بھی ثابت ہو جاتی ہے جن کو ہمارے زمانے کے بہت سے لوگ پہننے کے عادی ہو گئے ہیں. من القمص البصریہ، بصری کپڑوں میں سے. یعنی بصرہ سے جو کپڑے آج کل آ رہے ہیں مارکیٹ میں اور لوگ اس کو شوق سے پہن رہے ہیں، اس کا پہننا مکروہ تحریمی ہے. اس لیے کہ وہ جبہ جس کے کنارے کنارے ریشم لگا ہوا ہو، ویسے اس کے اندر بھی ریشم لگا ہوا رہتا ہے، تو جو اس کا حکم ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا. وفیہ، اور اسی کے اندر، یعنی مجتبی کے اندر ہے، المرخص العلم فی ارض الصوب، جس پھول بوٹے کی رخصت دی گئی ہے وہ یہ ہے جو کپڑے کی چوڑائی میں ہو، جو کپڑے کی چوڑائی میں ہو. قلتو، یہ بھی صاحب مجتبی کہہ رہے ہیں. صاحب مجتبی نے اتنی بات لکھی ہے، المرخص العلم فی ارض الصوب، یہ جملہ بھی صاحب مجتبی ہی نے لکھا ہے. اب صاحب مجتبی نے اس جملے کو لکھنے کے بعد پھر اپنی بات کر رہے ہیں. قلتو، میں کہتا ہوں، وَمَفَادُهُ أَنَّ الْقَلِيلَ فِي طُولِهِ يُكْرَهُ، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر چوڑائی کے اندر تھوڑا بھی ہوگا تو مکروہ تحریمی ہوگا. اب انتہا یہاں پر صاحب مجتبی کی بات ختم ہوئی. تو صاحب مجتبی نے 3 طرح کے مسائل سے بنیادی طور پر لکھے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ لکھا ہے کہ اگر سونا چاندی یا
ریشم لگا ہوا ہو کپڑے میں تو 4 انگل کی بات ہوگی یا 3 انگل کی بات ہوگی یا مکروہ تحریمی کی بات ہوگی یا مکروہ یا کراہت کی بات نہیں ہوگی، جمع المتفرق ہوگا یا جمع عدم المتفرق ہوگا۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے لکھا ہے جبہ مخفوفہ کا حکم کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، اور اسی مسئلے سے اپنے زمانے کے خاص قسم کے مسئلے کا بھی حکم نکالا ہے۔ تیسرا مسئلہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر چوڑائی کے اندر ہے تو اس کا حکم ہوگا، لمبائی کے اندر اس کا حکم نہیں ہوگا۔ اتنی باتوں کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو ہماری بات سنیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کئی جگہ پر پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں تو ان سب کو جمع کر کے 4 انگل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک میں 4 انگل چل جائے گا، یہی مفتابی قول ہے، یہی ظاہر مذہب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو حکم اس کا ریشم کے کپڑے کا ہے وہی حکم سونے کے تار یا چاندی کے تار سے اگر 4 انگل کے برابر بوٹے بنائے گئے ہیں تو اس کے بھی پہننے کی اجازت ہے، اس میں کراہت نہیں ہے۔ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ کہ جبہ مکفوفہ یعنی ایسا جبہ جس کے بالکل کنارے کنارے پر ریشم لگا ہوا ہو تو اس کا پہننا انہوں نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، لیکن علامہ شامی نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبہ مکفوفہ پہننا ثابت ہے۔ ایسا جبہ جس کے کنارے کنارے پہ ریشم لگا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا پہنا ہے۔ حضرت اسما کے پاس وہ کپڑا موجود تھا ایک زمانے تک کے، انہوں نے حضرت عائشہ سے لیا تھا، تو اس میں کراہت کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ خوب دور سے نظر آتا ہو، خوب چمکدار ہو اور آدمی کے اس کپڑے پر وہ بھاری ہو جائے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ طول اور عرض کا مسئلہ انہوں نے لکھا ہے کہ طول میں عرض میں ہونا چاہیے، طول میں۔ اس میں اصل یہ چیز نہیں ہے، اس میں اصل یہ ہے کہ عرض میں تو ہونا چاہیے لیکن طول کے اندر بھی 4 انگل کی گنجائش ملتی ہے، 4 انگلی کے برابر کی گنجائش ملتی ہے، اس لیے ان کے اس قول کو حتمی قول نہیں کہا جائے گا۔ قال المصنف وبه جزم ملا خسرو وصدر الشریعہ لیکن اطلاق الہدایت وغیرہ یخالفہ، کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بات لکھی ہے طول والی بات، فتویٰ جو میں نے بتایا آخر میں جو 4 باتیں میں نے بتائی اسی پر فتویٰ ہے۔ مزید تفصیل آ رہی کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شرح میں لکھا ہے وَبِهِ جَزَمَ ملا خسرو نے، صدر الشریعہ نے اسی بات کو اختیار کیا ہے کہ عرض میں ہونا چاہیے، طول میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن کہتے ہیں لیکن اطلاق الہدایت وغیرہ یخالفہ، ہدایہ والوں نے اور ان کے علاوہ دیگر کتابوں نے اس کو مطلق لکھا ہے، عرض اور طول کی کوئی بات نہیں لکھی ہے، تو صاحب ہدایہ کی بات اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کی بات ملا خسرو اور صدر الشریعہ کی بات کے خلاف ہے۔ ان لوگوں نے مطلق لکھا ہے کہ چاہے طول میں ہو چاہے عرض میں ہو، صرف 4 انگل کی اجازت ہے، وہ چاہے طول میں بنائیں چاہے عرض میں بنائیں۔ ان لوگوں نے لکھا کہ عرض میں بنائیں، طول کے اندر نہ بنائیں، تو اس میں گویا کہ ہمارے فقہا کا اختلاف ہے۔ آگے دیکھیے وفی السراج عن السیر الکبیر، السراج الوحاج میں السیر الکبیر کے حوالے سے لکھا ہے العلم حلال مطلقا صغیرا کان او کبیرا، قال المصنف وهو مخالف لما مر من التقعید بأربع اصابع وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلي به في زماننا، قلت قال شیخنا واظن انه الروایہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ السیر الکبیر کے حوالے سے السراج الوحاج میں مسئلہ لکھا ہے کہ العلم حلال، پھول بوٹا بنانا ریشم سے بنائیں، چاہے آپ سونے کے تار سے بنائیں چاہے چاندی کے تار سے بنائیں، پھول بوٹا بنانا مطلقاً حلال ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ یہ انہوں نے لکھ دیا السیر الکبیر کے حوالے سے، تو انہوں نے تو 4 انگل کی قید بھی نہیں لگائی ہے، مطلقاً لکھ دیا کہ چھوٹا بڑا سب چل جائے گا۔ قال المصنف، مصنف نے فرمایا، مصنف سے مراد کون ہے؟ یہی یعنی علامہ تمرتاشی ہی نے اپنی اس کتاب کی شرح میں لکھی، وہی مصنف مراد ہیں۔ مصنف نے فرمایا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنَ التَّقْعِيدِ فِي زَمَانِنَا، یہ بعرب اصابع
کہ یہ السر الکبیر کے حوالے سے سراج الوحاج کے اندر جو بات لکھی گئی ہے، ان کی یہ بات ان تمام باتوں کے خلاف ہے جو 4 انگلیوں کی قید کی بات ابھی گزری ہے۔ تو جب ان کی تمام باتوں کے خلاف ہے، اس لیے ان کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ الگ بات انہوں نے لکھ دیا کہ وفی رخصت عظیمۃ لمن ابتلی بہ فی زماننا، اس میں یعنی اس بات پر جو السر الکبیر کے حوالے سے سراج الوحاج نے لکھا ہے، اس میں بڑی عظیم رخصت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے زمانے میں اس میں مبتلا ہیں۔ اب صاحب کتاب یعنی علامہ حسکفی کہتے ہیں قلت، ان تمام باتوں کے بعد کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں، قال شیخنا، ہمارے استاد محترم نے فرمایا، وَأَظُنُّ أَنَّهُ الرِّوَایَةُ، میں سمجھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے، فتویٰ اس پر نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ السراج الوحاج والے نے جو بات لکھی ہے سر الکبیر کے حوالے سے، وہ امام کی ایک روایت ہے، مفتہ بھی قول نہیں ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب چل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ 4 انگل کے برابر ہو تو چاہے طول میں ہو چاہے جی اچھا، وَأَظُنُّ أَنَّهُ الرَّایَةُ، جی اچھا 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 اچھا، وَأَظُنُّ أَنَّهُ الرَّایَةُ ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ چلیے ابھی میں کیا بتا رہا تھا، پہلے اس کو صرف ظہور الرایہ پہ آتے ہیں ہم۔ تو میں کیا اہم بات بول رہا تھا کہ ہاں، کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سونے کا ہو یا چاندی کا ہو یا ریشم کا ہو، باہر 3 صورت اگر 4 انگل کے برابر ہے تو جائز ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اکثر مشائخ نے، صاحب ہدایہ نے اور اکثر صاحب متون وغیرہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ مطلق ہے، چاہے لمبائی میں بنائیں چاہے چوڑائی میں بنائیں، دونوں کی گنجائش ہے۔ البتہ ملا خسرو اور صدر الشریعہ وغیرہ نے صرف چوڑائی میں بنانے کی بات کہی ہے، گویا گنجائش دونوں طریقے سے بنانے کی ہے، 4 انگل تک کے بنانے کی ہے، اور ایک ہی کپڑے میں کئی پھول بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ہر پھول 4 انگلی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اتنے پھول بھی نہیں ہونے چاہیے کہ اصل کپڑا مغلوب ہو جائے اور پھول اور ریشم غالب ہو جائے۔ یہ ہوا تمام باتوں کا خلاصہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہوا تمام باتوں کا خلاصہ، اتنا سمجھ میں آیا؟ جی ہاں، قلت، میں کہتا ہوں، قال شیخنا، ہمارے استاد نے فرمایا، وَأَظُنُّ أَنَّهُ الرَّایَةُ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جھنڈے سے متعلق ہے کہ جھنڈے میں اگر پھول بنایا گیا ہو چھوٹا یا بڑا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جھنڈے میں اگر کوئی پھول بنایا گیا ہو چھوٹا یا بڑا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ذاتی استعمال کے لیے نہیں بلکہ جھنڈے وغیرہ پہ کوئی آدمی بناتا ہے تو چھوٹا بڑا ہر طرح بنا سکتا ہے، اور اگر اپنے یعنی جسمانی استعمال کے لیے بناتا ہے تو 4 انگلی کے برابر پھول کے بنا سکتا ہے۔ اس طریقے سے دونوں قولوں میں تطبیق ہو جائے گی۔ السر الکبیر والا جو قول ہے، اس کو جھنڈے وغیرہ پر آپ محمول کر سکتے ہیں، اس کو روشن دان وغیرہ پہ جو لگاتے ہیں یا کھڑکی دروازے پہ جو پردے لگاتے ہیں اس پر محمول کر سکتے ہیں، اور باقی جو 4 انگل والی بات اس کو پہننے پر محمول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں وَمَا يُعْقَدُ عَلَى الرُّمْحِ فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَلَوْ كَبِيرًا، اور نیزے کے اوپر جو کپڑا باندھا جاتا ہے تو وہ حلال ہے، اس کا باندھنا ریشم کا ہو درست ہے، وَلَوْ كَبِيرًا، چاہے وہ کپڑا بڑا ہی کیوں نہ ہو، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلُبْسٍ، کیونکہ نیزے پر جو کپڑا باندھا جاتا ہے وہ پہنا نہیں جاتا ہے، وَبِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيقُ، اور اس طریقے سے دونوں قولوں میں تطبیق ہو گئی، 4 انگل والے کپڑے میں 4 انگل والے بھی ہو گئی، اور صغیرن او کانا کبیرن والے میں تطبیق ہو گئی کہ صغیرن او کبیرن والے کو نیزے پر باندھنے کے لیے یا جھنڈے کے طور پر استعمال کرنے والے کپڑے پر محمول کر لیجئے، اور جو 4 انگل والی بات ہے، 4 انگلی والی بات ہے، اس کو آپ محمول کر لیجئے کپڑے پہننے والے پر۔ تو اس طریقے سے دونوں قول میں تطبیق ہو جائے گی کہ جو کپڑے پہنے جاتے اس میں 4 انگلیوں کی قید ہے، جو پہنے نہیں جاتے اس میں اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
بات واضح ہوئی مشائخ؟ اور بتائیں، کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، بلا تکلف پہ پوچھ لیجئے۔ اور لوگ بتائیں۔ اچھی بات ہے، آگے تھوڑا بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِقِلَّةِ، اوپر عبارت میں فی طول ہی ہے۔ اچھا، کیا آیا ہے؟ فی طول ہی کہاں ہے؟ وَمَفَادُهُ أَنَّ الْقَلِيلَ فِي طُولِهِ يُكْرَهُ، یہ بات بھی مجتبی نے لکھی ہے، کہ صاحب مجتبی نے لکھا ہے کہ اس سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر لمبائی میں، کپڑے کی لمبائی میں اگر پھول بوٹا بنایا جائے تو چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ مکروہ تحریمی ہے۔ چوڑائی میں بنائے تو اجازت ہے۔ المرخص العلم فی عرض الصوب، تو چونکہ یہ بات لکھی کہ عرض صوب میں ہو تو اس میں رخصت ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر عرض صوب میں نہ بلکہ طول صوب میں ہو تو چاہے کم ہو چاہے زیادہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ بات مستبی نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ اکثر متون نے اس کو مطلق رکھا ہے، تو مطلق کے دیکھتے ہوئے عرض و طول دونوں میں چلے گا۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں، اجازت ہے؟ جی مشائخ۔ 3:30 سے دوسری ذمہ داری روزانہ 2:30 سے ہی کلاس ہو تو بہتر۔ اچھا، ولا بأس بقلة الدیباج هو ما صداه ولحمته ابریشم، شرح وحبانیہ للرجال القلة بالکسر البشخانہ والناموسیہ لأنه ليس يلبس، ونظمه شرح الوهبانية فقال الطويل وفي قلة الديباج فالنوم جائز وفي قنية والمنتقى ذا مستر۔ کہتے ہیں ولا بأس بقلة الديباج، دیباج کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، ریشم کے لیے کہیں کہیں دیباج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کہیں کہیں ابریشم استعمال ہوتا ہے، اور کہیں کہیں حریر استعمال ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہیں کیا استعمال ہوتا ہے؟ الحریر استعمال ہوتا ہے۔ تو الحریر جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو پکا ریشم ہوتا ہے، جو جس کو پکانے کے بعد جو بنایا تیار ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحریر کہتے ہیں۔ اور ابریشم کچا کو بھی استعمال ہوتا ہے، پکے کو بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دیباج جو ہے، دیباج ریشم ہی سے بنتا ہے، لیکن وہ کپڑا جس میں ریشم، کچا ریشم یا پکا ریشم دونوں سے اس کو بنایا گیا ہو، تو اس طرح دونوں میں فرق کیا جاتا ہے، لیکن سب ایک دوسرے کے معنی کے میں استعمال ہو جاتا ہے۔ حریر ہے، ابریشم ہے، دیباج ہے، تینوں کو ایک دوسرے کے مقام پہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ حریر کے سلسلے میں بس یہ ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے، لغت والوں نے، کہ یعنی الابریشم المطبوخ، جو پکا ہوا ریشم ہوتا ہے جس کو باقاعدہ برتن میں پکانے کے بعد پھر نکالا جاتا ہے، اس کو حریر کہتے ہیں۔ اصل اسی میں زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ولا بأس بقلة الدیباج، دیباج یعنی ریشم، ریشم کی مچھردانی استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ قلہ کسے بولتے ہیں؟ قلتن کی جمع قلل کے معنی مچھردانی۔ مچھردانی جانتے ہیں نا؟ مچھردانی جس کے اندر آدمی رہتا ہے، مچھر نہیں رہتا ہے۔
سمجھ میں بات آئی؟ نمک دانی جو ہے اس میں نمک رہتا ہے، پان دان جو ہوتا ہے اس میں پان رہتا ہے، جتنے دان ہوتے ہیں دانی ہوتی ہیں سب میں وہی رہتا ہے۔ مچھر دانی دنیا کی واحد ایسی دانی ہے جس میں انسان رہتا ہے، مچھر نہیں رہتا ہے۔ تو وَلَا بَأْسَ بِقِلَّةِ الدِّيبَاجِ، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، جس طرح مچھر دانی ایسی ہے کہ مچھر دانی کے اندر سے انسان ہوتا ہے، مچھر نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے غیر مقلدین کی حدیث دانی بھی ہے کہ ان کے اندر حدیث نہیں ہوتی، باقی سب کچھ ہوتی ہے۔ تو وَلَا بَأْسَ بِقِلَّةِ الدِّيبَاجِ هُوَ مَا صَدَاهُ وَلُحْمَةُ وَإِبْرِيسًا، اور ریشم کے مچھردانی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہوا ایسی مچھردانی، ہوا ما صداہ جس کا تانا، وَلُحْمَتُهُ اور بانا، ابریسم دونوں ریشم کا ہو، جس کا تانا اور بانا دونوں ریشم کا ہو اس کو دیباج کہتے ہیں۔ تو دیباج سے بنے ہوئے مچھردانی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرح وہبانیہ نے مسئلہ لکھا ہے للرجالی، مردوں کے لیے، بھئی عورتیں تو بالکل آزاد ہیں، عورتوں کو تو وہ پہن بھی سکتی ہیں، اوڑھ بھی سکتی ہیں، اور مچھردانی سب کچھ بنا سکتی ہیں، مردوں کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ تو مرد جو ہے وہ بھی مچھردانی استعمال کر سکتا ہے ریشم کا۔ کہتے القلۃ بالکسری، قلہ جو ہے کاف کے زیر کے ساتھ ہے، اس کو بولتے البشخانہ اور النابوسیہ بھی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ البشخانہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور اصل یہ پشو خانہ ہے۔ کیا اصل یہ پشو خانہ ہی کو عربیہ کے بشخانہ بنا دیا ہے۔ اور الناموسیہ شاید کسی زبان میں ان کے یہاں بولتے ہوں گے کسی خاص علاقے میں، تو مچھردانی کو تم البشخانہ ہے، الناموسیہ ہے، القلہ ہے، ان تینوں کا معنی ایک ہی مچھردانی۔ لِأَنَّهُ لَيْسَ يُلْبَسْ، کیونکہ اس کو پہنا نہیں جاتا ہے۔ مچھردانی کوئی پہنتا ہے کیا؟ تو مچھردانی چونکہ اس کا تعلق پہننے سے نہیں ہوتا، اس لیے مرد بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ وَنَظَمَهُ شَرْحُ الْوَهْبَانِيَّةِ قال، اور شارح وہبانیہ نے اس مسئلے کو شعر میں بیان کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا الطویل سے مراد کیا ہے، یعنی ایک طویل نظم کا ایک شعر یہ ہے۔ الطویل کا مطلب کیا لکھا ہوتا ہے؟ جہاں بھی شعر سے پہلے الطویل لکھا ہو تو مطلب یہ سمجھ جائیں کہ اصلا یہ کلام لمبا ہے، اس کا ایک مصرع یہاں پر نقل کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی، اگر اوڑھ لیتا ہے تو اوڑھنا جائز نہیں ہے، جی جی، ٹھنڈی لگنے لگی اوڑھ لیا تو اوڑھنا کیا ہے، جائز نہیں ہے، پھر اس کا حکم لحاف کا اور چادر کا ہو جائے گا، اس کا حکم لحاف اور چادر کا ہو جائے گا۔ جسے لحاف اور چادر کا استعمال منع ہے ویسے ہی اس کا استعمال منع ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کیا شعر میں استعمال کیا؟ ارے الطویل کا مطلب سمجھ میں آیا کہ فقہ کی کتابوں میں اکثر جب کوئی شعر نقل کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے الطویل لکھا ہوتا ہے بریکٹ میں۔ الطویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری غزل الگ ہے، پوری نظم الگ ہے، اس کا ایک مصرع یہاں پر نقل کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس کے اندر بھی آیا تھا، کتاب الاضحیہ کے اندر بھی آ چکا ہے یہ۔ وفی قلت الدیباج فالنوم جائز، اور دیباج یعنی ریشم کے مچھردانی میں فالنوم جائز، اس میں لیٹنا سونا جائز ہے۔ وفی قنیتی والملتقى ذا مسترو، اور قنیہ میں اور منتقى میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، ذا مطلب کیا ہے، ذاکا، یعنی وہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، مسترو لکھا ہوا، یہ مسئلہ قنیہ میں بھی لکھا ہوا ہے اور منتقى میں بھی لکھا ہوا ہے۔ وَتُكْرَهُ التِّكَّةُ مِنْهُ أَيْ مِنَ الدِّيبَاجِ وَالصَّحِيحِ، اور اِزار بند استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ وَتُكْرَهُ التِّكَّةُ مِنْهُ قِيلَ وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهَا، اور ایک قول یہ ہے کہ اِزار بند استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن پہلا قول کیا ہے، وہ صحیح قرار دیا گیا ہے۔ لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے اس کو مکروہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کپڑے کے تابع ہوتا ہے۔ ازار بند جو ہوتا ہے اس کو آدمی
ازاربند کو آدمی مستقل طور پر استعمال نہیں کرتا ہے بلکہ وہ کپڑے کے تابع ہوتا ہے، اس لیے اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو ہم انہوں نے صحیح قول اسی کو قرار دیا ہے کہ صحیح قول یہی کہ اس کا استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے ازاربند بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھی بات ہے۔ ہاں ڈوری جو ہوتی ہے، ڈوری صحیح۔ اب ڈوری ڈورا اس کو بولیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ کوئی آدمی اپنا ناڑا باندھ رہا ہے اور کہیں کہ آپ اپنے کو ڈوری میں باندھ رہے ہیں تو آدمی ناراض ہو جائے گا، کہے گا میں اپنے کو ڈوری میں باندھوں گا۔ بدن سے نہیں لگا ہوتا، یہ ہمارے ہاں جو چلتا ہے ہندوستان میں تو یہ پیجامے کے اندر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پیجامے کے اندر ہوتا ہے۔ وَكَذَا تُكْرَهُ الْقَلَنْسُوَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ الْعِمَامَةِ، اور اسی طریقے سے ریشم کی ٹوپی پہننا بھی مکروہ تحریمی ہے، چاہے وہ امامہ کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ امامہ کے نیچے ہے تو بھی اس کو پہننا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ وَالْكَيْسِ الَّذِي يُعَلَّقُ، اور جھولا یا پرس کہہ لیجئے، ایسا پرس بھی اس کا جو ہے ریشم کا استعمال کرنا مکروہ تحریم ہے، جس کو بدن سے لٹکایا جاتا ہے۔ الذی یعلق، جس کو لٹکا، جیسے خواتین جنت، ہمارے ہندوستان کی خواتین جو ہے وہ پرس لٹکا کے چلتی ہیں نا، تو اس قسم کا پرس اگر کوئی آدمی بنوا لے یا کوئی جھولا بنوا لے جس کو وہ لٹکا کے اپنے بدن سے چلتا ہو تو پھر اس کا استعمال اس کے لیے مکروہ تحریمی ہوگا۔ عورتوں کے لیے تو جائز ہے، عورتیں اس کا پرس بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن مرد اگر ایسا پرس استعمال کرتا ہے جس کو جیب میں رکھا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جیب میں رکھنے والا پرس ہے یا بٹوا ہے تو وہ ریشم کا بنوا سکتا ہے، لیکن جس کو لٹکا کے جسم سے چلا جاتا ہے تو اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ بھی استعمال کا بدنی استعمال کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ تو یہ بات یہاں تک ہے، قدیہ کے حوالے سے ہے۔ اب آگے چل رہے ہیں تھوڑا سا۔ وَاخْتُلِفَ فِي عَصْبِ الْجَرَاحَةِ بِهِ، اب بہت آسان ہے، اب تو مشکل نہیں ہے، جتنا مشکل مسئلہ آنا تھا سب آ گیا، جتنا مشکل مسئلہ آنا تھا سب آ گیا ہے، اب آسان آ رہا ہے۔ وَاخْتُلِفَ فِي عَصْبِ الْجَرَاحَةِ بِهِ أَيْ بِالْحَرِيرِ، اور ریشم سے زخم پر پٹی باندھنے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ آئی؟ زخم پر پٹی باندھنا ریشم سے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ آسان سا حکم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسی سے باندھنا ضروری ہو یا اس سے زخم جلدی سوکھ جاتا ہو یا ڈاکٹر کا مشورہ ہو تو پھر استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، اور اگر اس کا متبادل موجود ہو تو پھر اس کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح دو اختلاف کے باوجود بھی دونوں قولوں پر عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دونوں قولوں پر عمل ہو جائے گا۔ تو وَاخْتُلِفَ فِي عَصْبِ الْجَرَاحَةِ بِهِ أَيْ بِالْحَرِيرِ كَذَا فِي الْمُجْتَبَى، اسی طرح مجتبہ کے اندر مسئلہ لکھا ہے۔ وَفِيهِ أَنَّ لَهُ أَن يُزَيِّنَ بَيْتَهُ بِالدِّيبَاجِ وَيَتَجَمَّلُ بِأَوَانِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ بِلَا تَفَاخُرٍ، اور مجتبہ ہی میں مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آدمی کے لیے بات جائز ہے کہ وہ اپنے گھر کو سجائے ریشم سے، اور اپنے گھر کو سجائے سونا اور چاندی کے برتنوں سے، بلا تفاخر، بغیر فخر و مباحات کے۔ اگر بغیر فخر و مباحات کے صرف خوبصورتی کے لیے سجاتا ہے، ریشم کے پردے لگاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، سونے چاندی کے برتن خوبصورتی کے طور پر لگا دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر فخر و ریا اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے پھر یہ ناجائز ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ وَفِي الْقُنْيَةِ، اور قنیہ کے اندر لکھا ہے، يَحْسُنُ لِلْفُقَهَاءِ لَفُّ عَمَامَةٍ طَوِيلَةٍ وَلُبْسُ ثِيَابٍ وَاسِعَةٍ،
وفيها لا بأس بشد خمار أسفر على عينيه من إبريشم لعذر. منیا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فقہائے کرام کے لیے، اہل علم کے لیے یہ بات بہتر ہے کہ لمبے لمبے عمامے باندھیں، لف عمامت طویلہ، لمبے لمبے عمامے باندھنا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کبھی کھول کر دیکھیے، یہ سلطنت عثمانیہ کے جو قضات ہیں یا سلطنت عثمانیہ کے جو جو سلاطین گزرے ہیں، تو ان کے عمامے کتنے لمبے چوڑے ہوتے تھے خوب. تو نیٹ پہ سرچ کریے، اس پہ گوگل پہ ملے گا آپ کو سب کا عمامہ. تو وہ اصلا علماء کرام کا شعار تھا ان کے دور کا. تو لکھا کہ یہ بات بہتر ہے کہ فقہائے کرام جو ہیں وہ لمبے لمبے عمامے باندھیں تاکہ دور ہی سے ان کی شخصیت ظاہر ہو اور لوگ ان سے مرعوب ہوں، اور ان کی اپنی شان باقی رہے، ان کا وقار باقی رہے. وَلُبْسُ ثِيَابٍ وَاسِعَةٍ، اور وسیع و عریض کپڑے پہننا چاہیے، بالکل چپٹا ہوا بدن سے نہیں پہننا چاہیے، یا اس طریقے سے ران نظر آتی ہو. اچھا، کفن بھی ہو سکے. آپ تو لگتا ہے کہ صاحب کنیا سے بڑے فقیہ ہیں، بیچارے آپ نے لوگوں کو زندگی سے نکال کر موت تک پہنچا دیا کہ ایسے لوگوں کو کفن بھی دینا چاہیے. صحیح. وفیہا، اور کنیا ہی کے اندر لکھا ہوا ہے لا بأس بشد خمار اسود، کالا دوپٹہ باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، علی عینیہ، آنکھوں پر، من ابریسم، ریشم سے بنا ہوا، لعذر، کسی عذر کی بنا پر. یعنی آنکھوں میں کوئی خرابی ہو، آنکھوں میں کوئی دقت ہو، تو اس کی وجہ سے اگر آدمی آنکھ پہ ریشم کا کپڑا باندھ رہا ہے تو عذر کی وجہ سے اس کی جائز ہے. الحرج المشقۃ تجلب التیسیر کے تحت. قلت، میں کہتا ہوں، امین ہوں الرمد، اور عذر ہی میں سے آشوب چشم بھی ہے. الرمد سے کہتے ہیں آشوب چشم، یعنی آنکھوں سے پانی کا گرنا. اگر آنکھوں سے پانی گرنے کی بیماری ہے اور آنسو نکلنے کی بیماری ہے تو بھی آدمی ریشم کا کپڑا آنکھ پہ رکھ سکتا ہے، لگا سکتا ہے، اس کی پٹی باندھ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، یا دھوپ سے بچاؤ کے لیے اس کو اوڑھ سکتا ہے آنکھوں پر. وفی شرح الوہبانیۃ عن المنتقی، اور منتقی کے حوالے سے شرح وہبانیہ میں لکھا ہے لا بأس بعروۃ القمیص وزرہ من الحریر. قمیص یعنی کرتے میں کاج بنانا اور بٹن بنانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، من الحریر، ریشم سے. یعنی ریشم سے کاج بنانا اور ریشم کا بٹن لگانا. اس میں بٹن پہلے چلتا تھا نا، کپڑے ہی کا بٹن ہوتا تھا. اب جیسے ہمارے زمانے میں تو مختلف طرح کے بٹن آ گئے، تو پہلے زمانے میں کپڑے ہی کو گول کر کے بٹن کے طور پر تاک دیا جاتا تھا. تو اگر آدمی اپنے قمیص میں کاج بناتا ہے ریشم سے یا بٹن لگاتا ہے ریشم سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لأنہ تبع، کیونکہ یہ اس کے تابع ہے، اور تابع اور متبوع کا حکم ایک ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو اس کو تابع قرار دیا گیا ہے، اس معنی قرار دیا گیا ہے کہ یہ اس میں چھپ کے رہ جاتا ہے. جس طریقے سے یہ ہے، کیا کہتے ہیں، چار انگل کی اس کی اجازت دی گئی ریشم کے استعمال کی، تو وہ تابع میں آ جاتا ہے. اس لیے تبعیت کو دیکھتے ہوئے اس کی اجازت دی جائے گی. تابع سے مراد نہیں کہ تابع مطلب کا جو حکم ایک ہوتا ہے، بلکہ تابع کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مستقل اپنا وجود نہیں ہوتا ہے. وفی تاتر خانیہ عن السیر الکبیر، اور تاتار خانیہ میں سیر الکبیر کے حوالے سے لکھا ہے لا بأس بازرار الدیباج والذہب، سونے اور دیباج کے بٹن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وفیہا ام مختصر التحاوی، اور اسی میں مختصر التحاوی کے حوالے سے لکھا ہے لا یکرہ علم الثوب من الفضة ویکرہ من الذہب، کہ کپڑے میں پھول بوٹا بنانا مکروہ تحریمی نہیں ہے چاندی سے، اور مکروہ تحریمی ہے سونے سے بنانا. لیکن ظاہر ظاہر یہ سب کیا ہے، ضعیف قول ہیں، سب قول غیر مفتہ بھی ہیں. مفتہ بھی قول اس سے پہلے آ چکا ہے کہ سب میں 4 انگل کی اجازت دی گئی ہے. قالوا، فقہاء نے فرمایا وہذا مشکل، یہ مشکل مسئلہ ہے. فقد رخص الشرع فی الکفاف، شریعت نے تو مکفوف کے اندر بھی اجازت دی ہے.
مخفوف کی بات میں نے بتایا تھے نا کہ مخفوف کا کپڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے، اور حضور نے پہنا بھی، حضرت اسما کے پاس وہ کپڑا موجود بھی تھا، تو کفاف کے اندر اجازت دی ہے، تو 4 انگل کی آپ اجازت کیوں نہیں دیں گے، یا سونے چاندی کی اجازت کیوں نہیں دیں گے آپ؟ والکفاف قد یکون من الذهب، اور ایک کفاف جو ہوتا ہے کبھی کبھی سونے سے بھی لگا ہوتا ہے، تو سونے کا حصہ اگر اطراف میں لگا ہوا ہے اور وہ زیادہ نہیں ہے، 4 انگل سے کم ہے، تو طبعاً اس کی اجازت ہے۔ اچھا، وہ آسان مسئلہ، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ وَيَحِلُّ تَوَسُّدُهُ وَافْتِرَاشُهُ وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ، ہاں یہ اہم مسئلہ ہے۔ وَيَحِلُّ تَوَسُّدُهُ وَافْتِرَاشُهُ وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ، وَقَالَ وَالشَّافِعِي وَمَالِكٌ حَرَامٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ، کہتے ہیں کہ ریشم کا تکیہ بنانا، وَافْتِرَاشُهُ، اور اس کا بستر بنانا جائز ہے۔ ریشم کا تکیہ استعمال کرنا اور اس کا بستر استعمال کرنا جائز ہے۔ وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ، اس پر سونا بھی جائز ہے، لیکن یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور غیر مفتہ بھی ہے۔ وقال والشافعی ومالک حرام، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا جس طرح پہننا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کا تکیہ بنانا بھی جائز نہیں ہے، بستر بنانا بھی جائز نہیں ہے، اس پر سونا بھی جائز نہیں ہے، اس کو اوڑھنا بھی جائز نہیں ہے، کمبل بھی اس کا بنانا درست نہیں ہے، رضائی بھی بنانا درست نہیں ہے، چادر بھی بنانا درست نہیں ہے، اور مچھردانی اگر اس کی ہے اور اس آدمی اوڑھتا ہے تو اوڑھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وقالا، اور صاحبین نے فرمایا، والشافعی، اور امام شافعی امام مالک نے فرمایا، حرام، حرام ہے۔ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ، اور مواہب الرحمن میں لکھا ہے کہ یہی صحیح مسئلہ ہے، یہی صحیح مسئلہ ہے، مواہب الرحمن میں لکھا ہے۔ تو مسئلہ یہ نکل کر آئے، یہی بتایا تھا کہ اس کی بحث آگے آئے گی، ہے نا؟ کل یا پرسوں کے سبق میں آیا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سونا بھی جائز ہے اس پر، تو کہا تھا آگے آئے گا، آج مسئلہ آیا، تو آج بھی جو مسئلہ آیا وہ یہی آیا، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن جائز ہے، لیکن صاحبین کی رائے یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، اور یہی قول مفتہ بھی ہے۔ قلت، میں کہتا ہوں، فَلْيُحْفَظْ هَذَا، اس کو یاد کر لو، لَكِنَّهُ خلاف المشہور، لیکن صاحبین کی جو بات ہے یہ مشہور قول کے خلاف ہے، یعنی اکثر متون میں تو وہی لکھا ہوا ہے جو یہاں پر لکھا ہے متماتن نے، وَيَحِلُّ تَوَسُّدُهُ وَافْتِرَاشُهُ، یہ اکثر کتابوں میں لکھا ملے گا آپ کو، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، صحیح قول صاحبین کا ہے اور فتویٰ بھی اس پر ہے، اس لیے اس نقطے کو ذہن میں رکھو، ایسا نہیں کہ متن کی عبارت کو دیکھ کر آپ نے فتویٰ دے دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ متن کی عبارت کو دیکھ کر آپ فتویٰ دے دیں اور آپ کے ذہن سے بات نکل جائے، اس لیے ذہن میں رکھیں کہ یہ قول امام صاحب کا ہے اور یہ مرجوح قول ہے، اس میں فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا بستر بنانا بھی جائز نہیں ہے، لیٹنا بھی اس پر جائز نہیں ہے، سونا بھی جائز نہیں ہے، اور تکیہ بنانا بھی جائز نہیں، کیونکہ تمام چیزوں میں اس کا بدن سے استعمال پایا جاتا ہے۔ فَلْيُحْفَظْ هَذَا، لہذا اس کو یاد رکھو، لیکنہ خلاف المشہور، یہ الگ بات ہے کہ مسئلہ خلاف مشہور ہے، اکثر کتابوں میں وہی بات لکھی اوپر والی۔ کہتے وَأَمَّا جَعْلُهُ دِثَارًا أَوْ إِزَارًا فَإِنَّهُ يُكْرَهُ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا جَعْلُهُ، اور ریشم سے بنانا، ریشم سے بنانا، دثار بنانا، دثار کسے کہتے ہیں؟ ایسا کپڑا جو کپڑے کے اوپر پہنا جاتا ہے، ایسا کپڑا جو جسم سے ٹچ نہیں ہوتا ہے، جیسے آج کل کیا ہے، سویٹر چلتا ہے، جاکٹ چلتی ہے، سمجھ رہے ہیں، جو کپڑے کے اوپر کپڑا پہنا جاتا ہے جو بدن سے ٹچ نہیں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وہ بھی بنانا درست نہیں ہے، او ازارن، یا ازار بھی بنانا درست نہیں ہے، فإنه يكره بالإجماع، تو یہ بالاجماع ناجائز ہے، یعنی جس طریقے سے ریشم کا کرتا نہیں پہن سکتے ہیں، کل ملا کے مردوں کا ریشمی کپڑا جائز نہیں ہے، ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، الا قدر 4 اصابع، بڑھا دیجئے، باقی صحیح ہے آپ کا۔ فإنه يكره بالإجماع، سراج کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے، سراج الوحاج میں،
وَأَمَّا الْجُلُوسُ عَلَى الْفِضَّةِ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ، اور چاندی پر بیٹھنا تو بالاجماع یہ بھی حرام ہے۔ شرح المجمع کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب چاندی پر بیٹھنا حرام کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ چاندی پر بیٹھنے میں بھی چاندی کا بدنی استعمال پایا جاتا ہے، لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ تَامٌ اِذِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ لَا يُلْبَسَانِ، سونے چاندی کو کوئی آدمی پہنتا نہیں ہے، سونے چاندی کا استعمال ایسے ہوتا ہے، تو چونکہ سونے چاندی پر اگر کوئی آدمی بیٹھتا ہے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، یہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس میں سونے چاندی کا استعمال پایا جاتا ہے۔ جی مشائخ، چلیے اتنی بات آج آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔